بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کنیز آپ کو وضو کرا رہی تھی کہ اچانک پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر گرا۔ آپ کے تمام کپڑے بھیگ گئے۔ غصہ آنا انسان کا فطری عمل ہے۔ کنیز کو خطرہ ہوا تو اس نے فوراً یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی آپ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد کنیز نے آیت کا دوسرا جملہ پڑھا جس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے تجھے دل سے معاف کر دیا۔ پھر اس نے تیسرا جملہ بھی سنا دیا جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا، جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ قرآن پاک کی یہ آیت جو اس کنیز نے پڑھی تھی اس کی آزادی کا سبب بن گئی۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کو اس طرح بھی اہمیت دیتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں اپنی سواری پر سوار نہ ہوتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس سرزمین کو اپنی سواری کے نیچے رون دوں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے بہت سے گھوڑے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو تحفے میں دے دیے جو اس وقت بھی ان کے پاس تھے، تو ان سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان میں سے ایک گھوڑا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سواری کے لیے رکھ لیجئے۔ تو انہوں نے ان کو بھی یہی جواب دیا کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، میں اس سرزمین پر گھوڑے نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی ان پر سواری کر سکتا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی اور ایک عقیدت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے تمام گھوڑے بیچ دیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نہایت ہی نیک اور شریف خاتون تھیں۔ وہ بڑی عاقلہ فاضلہ خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ کی۔ امام صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں علم دین حاصل کروں گا، تو ان کی والدہ محترمہ نے کہا کہ آؤ میں تم کو علماء کا لباس پہنا دوں۔ پھر مجھ کو اجلے کپڑے پہنائے، میرے سر پر سیاہ لمبی ٹوپی رکھی، اس کے اوپر عمامہ باندھا اور کہا کہ ربیہ راہی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جاؤ اور ان کے علم سے پہلے ان کے اخلاق و آداب سیکھو۔ ایک روایت میں ہے کہ ماں نے کہا، اب جاؤ، حدیث لکھو، پڑھو۔ اس وقت امام ربیہ راہی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس مسجد نبوی میں قائم ہوتی تھی اور مدینہ کے ارد گرد کے لوگ رہنے والے اس حلقے میں جمع ہوا کرتے تھے۔ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے شیخ اور استاد ہیں۔ والدہ کی نگاہ انتخاب ان پر پڑی اور لڑکا ان کی مجلس سے امام اسلام بن کر اٹھا اور دین اسلام کی خدمت کرنے لگا جس کو دنیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ حفص بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے امام المحدثین ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان میں فرشتوں کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ اے ابو زرع، کون سی عبادت کے صلے میں آپ کو یہ اعزاز و اکرام ملا ہے کہ آپ فرشتوں کی امامت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ احادیث لکھی ہیں اور ہر حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی بیان کی ہے، اور حدیث کے آخر میں صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے۔
اور تم جانتے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ درود شریف کی برکت ہے کہ خداوند عالم نے مجھے فرشتوں کی نماز میں امام بنا دیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے۔ حجاج کے ہاتھوں ظلماً شہید ہونے سے پہلے حجاج اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو بات چیت ہوئی وہ درج ذیل ہے۔ قتل کے لیے چمڑا بچھائے جانے کے بعد جب حجاج نے قتل کا اشارہ کیا تو حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ حجاج نے کہا کہ اگر مشرق کی طرف رخ کرو تو اجازت مل سکتی ہے۔ فرمایا کچھ حرج نہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ میں نے ایک ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ حجاج نے یہ سن کر حکم دیا کہ ان کو اوندا گرایا جائے۔ یہ حکم سن کر حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکاتے ہوئے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ اس زمین میں سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لٹائیں گے، پھر اسی میں تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا خدا میرے قتل کے بعد پھر اس حجاج کو کسی کے قتل پر قادر نہ کرنا۔ جلاد کے پاس شمشیر تھی جو کہ تیز تھی۔ حجاج کے حکم ملتے ہی اس جلاد نے تلوار چلا دی جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سر زمین پر تڑپنے لگا۔ زمین پر گرنے کے بعد زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکلا تھا۔ یہ وہ تابعین تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص کرم اور رحمت کی تھی اور جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے مزید واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح فکر ہم اس دنیا میں کرتے ہیں تھوڑی سی فکر آخرت کے لیے بھی کریں اور اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔